अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंतजार हैदरी हाजिर खिदमत है। आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अहम तरीन वाक़यात हुए हैं कि अरशद शरीफ शहीद के मर्डर का अज खुद नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुई। आज ही के रोज इस FIR को दर्ज करवाया जाए, और उसके साथ साथ उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी तलब कर ली है। FIR थाना रमना में SHO थाना रमना की मदय्यत में दर्ज कर ली गई है, और दफा 302/34 जो है वो लगाई गई है। इस FIR में अरशद शरीफ शहीद के जो मेजबान थे कीनिया में, उनको नामजद भी कर दिया गया है। अब तमाम नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ हैं। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के इस इकदाम की तायीद की है, जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान भी मुसलसल ये मुतालबा कर रहे थे कि अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ फराहम किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाएगी, कल से ये समाअत शुरू होगी। इस हवाले से भी हम आपको गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे। दूसरा अहम मामला जो जेर बहस है वो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील से बचाना। इस सिलसिले में आज मौलाना फजल रहमान ने वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ से अहम तरीन मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात इसलिए भी अहम है कि वो पिशावर का दौरा करके आए हैं। पिशावर में उन्होंने अरकान सूबाई असम्बली के साथ फर्दन मुलाकातें भी की हैं। इसके साथ साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ उनकी तवील नशिस्त भी हुई है, और कुछ दीगर लोगों के साथ भी उनकी मुशावरत हुई है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अमन अमान के हालात जिस तरह से खराब हो रहे हैं, ये मामलात भी जो हैं वो मौलाना फजल रहमान के जेर बहस आए हैं। इन अमूर पर भी उन्होंने आज वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी है। मियां शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान ये मुलाकात 1-on-1 थी, और तमाम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। हमारे जराए ने हमें ये बताया है कि मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हामी नहीं, लेकिन मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ न सिर्फ मुज़ाकरात के हामी हैं, बल्कि कोई दरमियानी राह तलाश करने के भी ख्वाहां हैं। मौलाना फजल रहमान ने अलबत्ता अपनी बात उनके सामने रखी और ये कहा कि अगर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने हैं तो फिर किसी शर्त के बगैर मुज़ाकरात किए जाएं, पेश की कोई शर्त कबूल न की जाए, और उस सूरत में मुज़ाकरात किए जाएंगे तो PDM के सरबराह की हैसियत से वो इन मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। बसूरत दीगर इन मुज़ाकरात से वो ला ताल्लुकी का इजहार करेंगे। हमारे जराए का ये बताना है कि इस सिलसिले में मियां शहबाज शरीफ ने उन्हें साबिक सदर आसिफ जरदारी से होने वाली मुलाकात के बारे में आगाह किया, और उनके साथ जो कुछ डिस्कस हुआ है उस बारे में भी आगाह किया। चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ जरदारी के दरमियान जो मुलाकात हुई है उस हवाले से भी मियां शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को आगाह किया। मौलाना ने कहा कि हम मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात किसी शर्त पर नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या असम्बलियां तहलील करेगी, इस मामले पर हमने आपको कल कहा था कि हम अगले प्रोग्राम में इसका तज़किरा करेंगे, इस हवाले से बताएंगे। तो नाज़रीन, परवेज इलाही साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ एक तवील नशिस्त की थी, और उस नशिस्त में उन्होंने बताया था कि पंजाब असम्बली को कबल अज वक्त डिसॉल्व करने के नुकसानात क्या हो सकते हैं। सियासी नुकसानात के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि तमाम जो सहूलियात इस वक्त उन्हें मुयस्सर हैं वो बतौर सूबाई हुकूमत होने के उन्हें मुयस्सर हैं, और अगर सूबाई हुकूमत नहीं रहेगी तो ये प्रोटोकॉल्स भी नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं, और अगर बल्दियाती इंतखाब होते हैं और हम हुकूमत में नहीं होते तो फिर इसका हमें नुकसान होगा। तो इसलिए इस मामले को मार्च तक ले जाया जाए, और मार्च के बाद फिर फैसला किया जाए कि असम्बलियां कब डिसॉल्व करनी है। समरी उन्होंने साबिक वजीर आजम को पहले ही दे दी है, इस हवाले से हम आपको आगाह कर चुके हैं, और ये वो खदशात है जिन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के सामने रखे हैं। और इसके साथ साथ परवेज इलाही कुछ इलाकों में तरक्याती काम शुरू कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि ये तरक्याती काम
ان کے اس دور وزارت اعلیٰ میں مکمل ہوں تاکہ اگلے انتخابات میں وہ اس کا کریڈٹ لے سکیں۔ ضلع تلگنگ انہوں نے بنایا ہے، اب سی پیک کو تلگنگ کے ساتھ جوڑنا ہے، یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر کام جو ہے وہ پرویز الہی تیز کروا رہے ہیں۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے ضلع اٹک اور تحصیل پنڈی کھیپ کے درمیان جو سڑکیں ہیں ان کے اوپر بھی کام شروع ہو چکا ہے، اس کام کو بھی یہ مکمل کروانا چاہتے ہیں۔ تیسرا جو بڑا کام ہے گجرات، چکوال، اٹک، تلگنگ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر علاقے جو ہیں جہاں پر پرویز الہی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ووٹر بہت زیادہ ہیں، ان کو بھی انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ وہاں پر ترقیاتی سکیمیں انہوں نے اب اناؤنس کر دی ہیں اور جلد ہی اس کے اوپر کام شروع کر دیں گے۔ اس لیے پرویز الہی چاہتے ہیں کہ کچھ وقت جو ہے عمران خان صاحب ٹھہر جائیں اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو اور اس کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کاف کے اس دھڑے کو ہوگا جس کی قیادت پرویز الہی کر رہے ہیں۔ کچی آبادیوں کو انہوں نے مالکانہ حقوق دینے کا اعلان کیا ہے، صحافیوں کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا انہوں نے اعلان کیا ہے، وہ معاملہ بھی انہوں نے حل کرنا ہے۔ اس وجہ سے بھی پرویز الہی وقت مانگ رہے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان مکمل طور پر صحتیاب ہو جائیں تاکہ وہ انتخابی مہم بھرپور طریقے سے چلا سکیں اور پھر ہم الیکشن میں جائیں۔ لیکن فواد چودھری مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 دسمبر تک انتظار کریں گے اور 21 دسمبر کو اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی اگر حکومت نے مذاکرات نہ کیے۔ ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو براہ راست طلب کرنا، فیصل کریم کنڈی کو لندن بھجوانا، آصف علی زرداری کے ساتھ براہ راست ملاقات کرنا، چودھری شجاعت کے ساتھ براہ راست ملاقات کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو ناظرین یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو گفتگو وہ آپس میں کرے یا جس فارمولے پر وہ آپس میں ڈسکشن کریں وہ کہیں اوپن نہ ہو جائے، وہ کہیں راز افشا نہ ہو جائے، وہ کوئی آڈیو لیک کے ذریعے سامنے نہ آ جائے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب براہ راست مذاکرات کا فیصلہ ہوا ہے آپس میں۔ پہلے آپس میں براہ راست مذاکرات کیے جائیں گے، اس کے بعد پھر تحریک انصاف کے ساتھ اگر فضا بہتر ہوتی ہے تو پھر مذاکرات کیے جائیں گے۔ لیکن سب اچھا نہیں ہے، حکومت کے لیے مشکل یہ ہے کہ اگر عمران خان اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں تو کیا آپشن باقی ہیں؟ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں اور ان کی ان ہاؤس تبدیلی کی کاوشیں ناکام ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں انہیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ سوچ رہی ہے کہ وہ ان دو صوبوں میں الیکشن کرا دے گی، یعنی خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی۔ لیکن کیا ان دو صوبوں میں الیکشن کرانا حکومت کو بھاری نہیں پڑے گا ان دنوں میں جب معیشت کی یہ حالت ہے، جب مہنگائی اس عروج پر ہے؟ اس صورت میں کیا پنجاب سے مسلم لیگ نون سیٹیں نکال لے گی؟ کیا خیبر پختونخوا میں مطلوبہ نتائج مولانا فضل الرحمان کو، عوامی نیشنل پارٹی کو، قومی وطن پارٹی کو اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو مل سکیں گے؟ خصوصاً ہزارہ ڈویژن میں جہاں پر مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے، کیا وہ متاثر نہیں ہوگا حال میں؟ اور کیا مولانا فضل الرحمان کو فاٹا اور دیگر علاقوں سے اکثریت مل سکے گی جبکہ ایک طرف وہاں پہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور دوسری طرف وفاقی حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے اور عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ یہ مہنگائی معاش لے کر نکلے تھے لیکن آج مہنگائی جو ہے وہ 30% سے زیادہ ہے۔ اور یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ عام اعداد و شمار نہیں بلکہ خود ادارہ شماریات جو وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہیں اس کے ہیں۔ تو اس صورت میں کیسے وہ ان انتخابات میں سامنا کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا؟ اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں سادہ اکثریت مل جاتی ہے تو پھر ان سیاسی جماعتوں کا مستقبل ان دو صوبوں میں کیا ہوگا؟ تو اس لیے سب اچھا نہیں ہے۔ تو کم سے کم 305 نشستیں ہوں گی صوبائی جن کے اوپر انتخابات کروانا ضروری ہوں گے۔ جی ہاں، خیبر پختونخوا کی پوری اسمبلی کے انتخابات کروانا ضروری ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی تمام صوبائی نشستوں کے الیکشن کروانا ضروری ہوں گے اور سندھ میں 30 سے زائد نشستوں پر بھی انتخابات کروانا ضروری ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی قومی اسمبلی سے استعفے دے چکی ہے، 11 استعفے ان کے منظور ہو چکے ہیں
اور 112 استعفے ابھی تک اسپیکر قومی اسمبلی نے منظور نہیں کیے، اور اگر یہ استعفے بھی منظور ہو جاتے ہیں تو پھر 405 نشستوں پر انتخابات ہوگا۔ تو کیا اتنے بڑے پیمانے پر وفاقی حکومت الیکشن کروائے گی؟ الیکشن کمیشن کے کتنے اخراجات ہوں گے جو کہ اربوں میں ہوں گے؟ کیا حکومت یہ انتخابات ایک طرف معاشی صورتحال میں کروا سکے گی، اور دوسری طرف کیا اس صورتحال میں یہ الیکشن وفاقی حکومت کو سوٹیبل ہوں گے؟ یعنی کیا مسلم لیگ نون اس صورتحال میں الیکشن میں جائے گی جبکہ میاں نواز شریف باہر ہیں، مہنگائی عروج پر ہے اور معیشت کا کچھ پتہ نہیں؟ اسحاق ڈار بڑے دعوے کر رہے تھے کہ 200 سے نیچے وہ ڈالر کو لے آئیں گے، لیکن ڈالر مسلسل ہاتھ میں نہیں آ رہا، قابو میں نہیں آ رہا۔ یہ مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، IMF کے نویں اجلاس میں یہ جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ IMF تاحال حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے اور مسلسل ڈکٹیشن دی جا رہی ہیں۔ ایک طرف نوید سنائی جا رہی ہے رشیا سے تیل اور گیس خریدنے کی، لیکن ابھی وفد آئے گا، اس کے بعد علم ہوگا کہ کس حد تک تیل یا گیس فراہم کی جا سکتی ہے اور اس کا کتنا ریلیف عوام کو ملے گا۔ اس لیے حکومت کم سے کم 1 سال چاہتی ہے۔ تو اتنا آسان نہیں ہے یہ کہنا کہ حکومت دباؤ میں نہیں ہے، دباؤ میں حکومت بھی ہے، اور عمران خان بھی کسی حد تک دباؤ میں ضرور ہیں کہ اگر وہ 2 اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا عمران خان کے لیے بھی سب اچھا ہوگا؟ ناظرین، یہاں پر ایک دلچسپ صورتحال بن رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ڈبل گیم کی بات کی جا رہی ہے اور گیم ٹرپل ہو رہی ہے، اور ایک مرتبہ پھر فضا جو ہے وہ عمران خان کے لیے مزید خراب ہونے کے بجائے بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی خبریں ہوں گی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، آپ کے ساتھ پہلے کی طرح شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔